نماز کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں مزہ آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحترقون تحترقون، تم جل رہے ہو، تم جل رہے ہو، صحیح، یہ ہے گویا گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہو. صحیح، حتی اذا صلیتم الفجر، یہاں تک کہ تم فجر کی نماز پڑھ لیتے ہو. اللہ، غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. واہ، ثم تحترقون تحترقون، پھر تم نکلتے ہو تو پھر وہی دنیا ہے، صحیح، وہی گناہ ہیں، وہی آنکھیں، وہی سماعتیں، صحیح، کہاں کہاں تم پھر رہے ہو اور گناہ ہو رہے ہیں. شکر ہے آگے ظہر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے. حتی اذا صلیتم الظہر اللہ، غسلتھا، تم ظہر کی نماز پڑھتے ہو اس کو دھو ڈالتی. یہاں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا ذکر کیا. ثم تحترقون تحترقون، پھر تم گناہوں کی بٹی میں جل رہے ہوتے ہو، آگے نماز آ جاتی ہے، غسلتھا، وہ اس کو دھو ڈالتی. لیکن جب عشاء کی نماز کی بات کی نا تو آپ نے فرمایا کہ حتی اذا صلیتم العشاء صحیح، غسلتھا، واہ، وہ اس کو دھو ڈالتی ہے. ہاں، اس کے بعد آپ نے ثم تحترقون نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا تو ثم تنامون، واہ، پھر تم سو جاتے ہو. سبحان اللہ، ہاں، پھر تم سو جاتے ہو. صحیح، فرمایا پھر کچھ نہیں لکھا جاتا، یعنی پھر گویا وہ جو تحترقون ہو رہا تھا، گناہ ہو رہے تھے، وہ گناہ ختم ہو گئے. صحیح، سوئے ہوئے کے آدمی کا تو کچھ نہیں لکھا جاتا. صحیح، ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفع الاقلام عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے. جی ہاں، تو سوئے ہوئے سے قلم اٹھا لیا جاتا، تمہارے اوپر کچھ نہیں لکھا جاتا حتی تستيقظوا، جب تک تم جاگ نہ جاؤ اس وقت تک کچھ نہیں لکھا جاتا. صحیح، اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں سویا عشاء کے بعد تو وہ تو تحترقون تحترقون ہو رہا ہے نا. صحیح، صحیح، تو یہاں سے ایک بات، ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ہم جو عشاء کی نماز پڑھ کے اور 11-12 بجے تک جاگتے رہتے ہیں جی جی، تو ہم گناہوں کو سمیٹتے رہتے ہیں ہوئے ہوئے، اور غسلتھا کیے بغیر سو جاتے ہیں. یہ اتنا بڑا رسک لیتے ہیں ہم. ہوئے ہوئے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ، سونے سے پہلے وطر پڑھنا نہ بھولنا. یہ جو وطر ہے یہ اصل میں رات کی نماز ہے، یہ عشاء کی نماز نہیں ہے، بالکل ایسی، یہ رات کی نماز ہے. صحیح، تو جس شخص نے تو عشاء کے بعد فوراً سونا ہے وہ تو عشاء کے ساتھ پڑھ لے کہ اس نے سونا ہے اس کے بعد. تو جس نے نہیں سونا، رات 11-12 بجے تک جاگنا ہے، تو وہ پھر وطر نہ پڑھے تاکہ وہ اپنے سونے سے پہلے وطر پڑھے. وہ جو جتنا کچھ تحترقون ہوا ہو اس کو غسلتھا کر دے اور پھر آدمی سو جائے. کیا بات ہے. تو یہ پیوریفیکیشن کا، یہ پیوریفیکیشن کا نظام ہے، ایک تطہیر کا عمل ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنا دیا ہے، اور اسی سسٹم کے تحت ہے کہ بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، چھوٹے اللہ تعالیٰ ویسے معاف کر دے.